کہانی میں برقعے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مضحکہ خیز صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر نامک نوجوان کو اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں 3 لڑکیاں ہیں اور 3 برقعے کا استعمال کرتی ہے۔ ظاہر خط کسی اور لڑکی کو لکھتا ہے اور ہاتھ کسی کا پکڑتا ہے۔ اس کے چکر میں ایک دن اس کی پٹائی ہو جاتی ہے اور پٹائی کے ترنت بعد اسے ایک رقوہ ملتا ہے کہ تم اپنی ماں کو میرے گھر کیوں نہیں بھیجتے؟ آج 3 بجے سنیما میں ملنا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا، سبسکرائب بھی کرنا اور دوستوں کے پاس شیئر بھی کرنا۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ظاہر جب 3rd ایئر میں داخل ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اسد قسم کا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج میں خوش واپس آیا کہ 3rd ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ یوں ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اسے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو ٹانگیں پہ اتر رہی تھی۔ اس نے ٹانگوں میں سے اترتی ہوئی ہزاروں لڑکیاں دیکھی، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی میں غافل کیسے رہا۔ اصل میں ظہیر آوارہ منیس نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھے، کالج گئے، لیکچر سنے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور آموختہ دورانوں میں مصروف ہو گئے۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھیں اس کی ہمذات جہمات، اگر ظہیر نے کبھی اس نے بات چیت نہیں کی تو یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا انسان تھا۔ اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو ٹانگے پر سے اترتے دیکھا تو وہ پارٹیکل سائز کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اسرار کے معنی اس کے ذہن سے پھسل گئے اور وہ ان ہاتھوں کے مفلسک سوچنے لگا جس میں کتابیں کی پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے ٹانگوں والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی اور ظہیر کھڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے کیا، ہمارے پڑوسن میں کون رہتی ہے؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت عجب و حیرت انگیز تھا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا، اس کی ماں نے کہا، مظاہر ہے ہماری طرح۔ ظہیر نے پوچھا، کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچارہ کا مر چکا ہے۔ ماں کی وہ عمر کے ہاتھوں معذور تھی۔ جب 3 بہنیں اور ایک بھائی کے بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو، وہی ماں۔ بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے اپنی شادی بھی اسی لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ
اس کے کاندھوں پر ہے۔ ظہیر کو 3 بہنوں کے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے اکلوتے بھائی کے کاندھوں پر تھا۔ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جانتا تھا جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ ان 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک ضرور سویا کرتا تھا، مگر اس روز اسے نیند نہ آئی۔ وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہتا جو اس کے پڑوس میں رہتی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان کی منڈ پھیر نہیں ہوئی۔ کالج سے آ کر اس نے سیکنڈوں مرتبہ کوٹھے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا اور بہت جلد مایوس ہو جانے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا تھا کہ یہ بیکاری ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے جو گھبرایا ہو گیا ہو۔ چنانچہ ظاہر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رکھے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے آگے ایک ٹانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا قیاس بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ ٹانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اتر پڑا۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی، دوسرے ہاتھ میں اسے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی۔ مگر ٹانگے والا پکارا، اے بیوی جی، یہ کیا دیا تمہیں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے ٹانگے والے کو اپنے برقع کی مکان میں سے دیکھا۔ کیوں، کیا باتیں ہیں؟ ٹانگے والا نیچے اتر گیا اور ہتھیلی پر انگوٹھی دکھا کر کہنے لگا، یہ 8 آنے نہیں چلیں گے۔ لڑکی نے مہین لہجے آواز میں کہا، میں ہمیشہ 8 آنے ہی دیا کرتے ہوں۔ ٹانگے والا بڑا واہیات قسم کا آدمی تھا، بولا، او، آپ سے رعایت کرتے ہوں گے۔ مگر یہ سن کر ظہیر کو تیس آ گیا۔ سائیکل چھوڑ کر آگے بڑھا اور دیکھا نہ تاب ایک مکہ ٹانگے والے کی تھوڑی کے نیچے مار دیا۔ وہ ابھی سنبھال بھی نہیں تھا کہ ایک اور اس کی داہنی کمپٹی پر جوڑ کے کھینچ دیا۔ اس کے بعد ظہیر اس لڑکی سے جو ظہیر کی گھبرائی گئی تھی مخاطب ہوا، آپ تشریف لے آئیے، میں اس حرامزادے سے نپٹ دوں گا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، شاید شکریہ یہ الفاظ تھے جو اس کی زبان کی نوک پر آ کر واپس چلے گئے۔ وہ چلی گئی، اس قدم ہی تو تھے، مگر ظہیر کو پورے 20 منٹ اس ٹانگے والے سے نپٹنے میں لگے۔ وہ بڑا ہی لچر قسم کا ٹانگے والا تھا۔ ظہیر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹانگے والے کو خوب پیٹا تھا اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ برقع پوش لڑکی اپنے گھر سے چکر لگی کھڑکی کے پیچھے سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ظہیر نے 2 گھوسے اور اس کوچوان کی تھوڑی سے نیچے جما دیے تھے۔
اس کے بعد ظہیر سر سے پیر تک اس کا برقع پوش کی محبت میں گرفت ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ سے مزید استغفار کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام یاسمین ہے۔ 3 بہنیں، باپ ان کا مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، معمولی سی جائیداد ہے جس کے کرائے پر ان سب کا گزارا ہو رہا ہے۔ ظہیر کو اب اپنی معشوقہ کا نام معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے یاسمین کو نام کئی خط کالج میں بیٹھ کر لکھے مگر پھاڑ ڈالے، لیکن ایک روز اس نے ایک طویل خط لکھا اور تہیہ کر لیا کہ وہ اس تک ضرور پہنچے گا۔ بہت دنوں کے بعد جبکہ ظہیر سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے یاسمین کو ٹانگے میں دیکھا، وہ اتر کر جا رہی تھی۔ لپک کر وہ آگے بڑھا، جیب میں خط لکھا اور ہمت اور جرأت سے کام لے کر اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ اب کے کچھ کاغذ ٹانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے وہ کاغذ لے لیے، نقاب کا کپڑا سرکایا، شکریہ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اسی لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خط کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ تبھی اس حشر کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ٹانگا اس کی سائیکل کے پاس رکا، اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی اتری۔ اس نے ٹانگے والے کو کرایہ ادا کیا۔ یہ ہاتھ جس سے کرایہ ادا کیا گیا تھا ویسا ہی تھا جیسا اس لڑکی کا تھا جس کو اپنی مرتبہ ظاہر نے دیکھا تھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد یہ لڑکی اس مکان میں چلی گئی جہاں یاسمین گئی تھی۔ ظہیر سوچتا رہ گیا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ 3 بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی یاسمین کی چھوٹی بہن ہو۔ خط دے کر ظہیر نے یہ سمجھا تھا کہ آدھا میدان مار لیا ہے، پر جب دوسرے روز اسے کالج جاتے وقت ایک چھوٹے سے لڑکے نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ دوسرا پورا میدان مرا لیا گیا ہے۔ آپ کا محبت نامہ ملا، جن جذبات کا اظہار آپ نے کیے ہے اس کے متعلق میں آپ سے کیا کہوں، میں اسے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، اپنی لوڈی سمجھیے۔ یہ رکوہ پر ظاہر کی باتیں مل گئی، کالج میں کوئی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا، بس سارا وقت باغ میں گھومتا اور اس رکے کو پڑھتا رہا۔ 2 دن گزر گئے مگر یاسمین کی مٹ بھیڑ نہ ہوئی۔ اس کو بہت فخر ہو رہی تھی، اسی لیے کہ اس نے ایک لمبا چوڑا محبت بھرا خط لکھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس تک پہنچا دے۔ تیسرے روز آخر کار وہ ظہیر کو ٹانگے میں نظر آئی جب وہ کرایہ ادا کر رہی تھی۔ سائیکل ایک طرف گرا، وہ آگے بڑھا اور یاسمین کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور نے یہ آپ کے چند کاغذات ٹانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے ایک غصے سے بھرے ہوئے جھٹکے کے ہاتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز لہجے میں کہا، بدتمیز کہیں کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ظہیر کے محبت بھرے خط کے کاغذ سڑک پر پھڑپھڑانے لگے۔ وہ شخص حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی لوڈی سمجھیے، اتنی رونق سے یہ کیوں پیش آئی؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی انداز دلربا ہے۔ دن گزرتے گئے مگر ظہیر نے دل کو دماغ سے یاسمین کے یہ الفاظ ہر وقت گونجتے رہے تھے، بدتمیز کہیں
वही है, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुपये के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौडी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब हो मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसने मेरे अल्फाज नहीं मिलते हैं। वो खत लिखता था, मगर जब उसने पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। वहां भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा बक्सा था जिसमें से चंद सत्रह मुकर्रमी थी। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मोहब्बत के इतने दावे की जरूरत ही नहीं थी। खैर, आप भूल जाए तो भूल जाए, आपकी कनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। जहीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बड़ा बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटा कर वो उसकी तरफ भागा। ताना चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लेडीज न कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझसे चढ़ते हो। टांगा चल रहा था। थोड़ी देर में निगाहों में ओझल हो गया। जहीर रुक्का हाथ में पकड़ते सोचा रह गया कि ये मुआलमा क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि मासूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खत को किताब के जरिए इससे तरीका है, सारी बातें यह तय हो जाया करती थी। चुनांचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जाने जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतियाज न किया। एक नजर उसने अपने बुरके की नकाब में से जाहिर की तरफ देखा और चली गई। जाहिर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज बहुत सुबह जब वो साइकिल निकला कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताब पकड़े थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमद रफ्त नहीं थी। जहीर ने मौका गनीमत जाना, जुद्दत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि छू रहा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में उसने कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करके तो गालियां देती हो। जहीर ने मुबलिसी से अल्फाज खत्म किया होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। जाहिर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के वाइस सुन सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा, साइकिल उठाई और करीब
था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करके ही टांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। जहीर ने इम्तिहान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नामदार हुई उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने जहीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर जहीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि जहीर ने उसका सारा इशारा नहीं समझा तो वो उससे करीब होकर के गुजरी और एक रुक्का गिरा कर चली गई। जहीर ने कागज का वो पुर्जा उठाकर उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझसे यही बेवकूफ बनते रहोगे? तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।